نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قابل صد احترام جناب پیر نعیم الحسن صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ جنگیلو، محترم مقام جناب علامہ خالد محمود قادری صاحب خطیب جامع مسجد نگائے، محترم راجہ منظور صاحب، محترم جناب ملک خالد صاحب، علامہ ولی الرحمن صدیقی صاحب خطیب جامع مسجد حاضہ، حاضرین مکرم، خوشی کے اس موقع کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے موقع دیا گیا. میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں اپنے خیالات آپ کے سامنے رکھوں. خاص خطاب تو علامہ صاحب کا ہے، میں اس حق میں ہوں کہ خطیب کا ایک ہی خطاب ہونا چاہیے، اس میں وقت کے اندر اچھی بات پہنچائی جا سکتی ہے. لیکن چونکہ محبت تھی محترم خالد صاحب کی، صدیقی صاحب کی، وہ کھینچ کر مجھے لائی اور یہ میری خوش بختی تھی یہاں پر آنا. حاضرین مکرم، آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. آیہ مبارکہ کا یہ حصہ ہے. ایک ذہن نشین بات کر لیجئے کہ کسی بھی لفظ کے شروع میں الف لام آ جائے تو وہ خاص ہو جاتا ہے. یہاں پر آیہ مبارکہ کا ذکر اس طرح ہے کہ النبی یعنی نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تمام انبیاء کا اپنا اپنا مقام ہے، لیکن یہاں پر النبی کا لفظ استعمال کر کے خاص نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف اشارہ ہے. آپ کی ذات کو کے حوالے سے ہمیں یہ چیز بتائی گئی ہے کہ اگر محبت کا پیمانہ کو رکھنا ہے، ہر چیز کا ایک پیمانہ ہوتا ہے. جیسے وزن کا پیمانہ کلو ہے، ماپنے کا پیمانہ میٹر ہے یا گز ہے، فاصلے کا پیمانہ کلو میٹر ہے. اسی طرح سے محبت رسول کو ماپنے کی آیہ مبارکہ ہمارے سامنے رکھی گئی ہے. ہم سب نے اپنے ایمان کو یہاں پر ماپنا ہے، جانچنا ہے کہ ہمارا ایمان کس درجے کے اوپر ہے. آیا ہمارا ایمان اس درجے کے اوپر
کائنات ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ فرمایا النبی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اولا پہلے ہے۔ یہاں اولا چونکہ علامہ صاحب بیٹھے ہیں، یہ اسم تفصیل کا صیغہ ہے، یعنی سب سے پہلے ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سب سے پہلے ہے۔ اگر انگلش سمجھنے والے ہیں تو یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، یعنی سب سے پہلے کی فرسٹ ون۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات ہے، اگر محبت کو دنیا سے کرتا ہے، والدین سے کرتا ہے، بچوں سے کرتا ہے، مال و اسباب سے کرتا ہے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے، اس کا پیمانہ اگر دیکھنا ہے تو اس کی محبت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت ہے، اس کو اگر جانچنا ہے تو وہ سب سے پہلے ہوگی تو وہ محبت ہے۔ اور یہ محبت ایک تسلسل کے ساتھ بڑھتی بڑھتی عشق کے درجے کے اوپر چلی جاتی ہے۔ حاضرین مکرم، اولا کا جو لفظ ہے یہ ہمیں درس دے رہا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ سب سے پہلے ہے۔ یہاں پر میں آگے آیا مبارکہ کا حصہ، اس کے اوپر جانے سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ پیش کروں گا۔ آقا حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، اولا کی بات نہیں ہے، سب سے پہلے تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ ایمان کا درجہ، مومن ہونے کا درجہ اور محبت جانچنے کے حوالے سے یہاں بیٹھے ہیں۔ دیکھیں حضرات، وقت نکال کر آئے ہیں، دور سے آئے ہیں، رات کے اس حصے میں نعتیں بھی سنی ہیں، لیکن ہمیں اصل میں اس چیز کو جانچنا ہے کہ محبت ہماری ہے کس درجے میں۔ ہم محبت کو ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ کہیں نعرے لگانا محبت ہے، ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ نعتیں ہی صرف پڑھنا محبت ہے۔ نعرے لگانا بھی محبت ہے، نعتیں پڑھنا بھی محبت ہے، لیکن ہم صرف اسی کو محبت نہ سمجھ بیٹھے۔ ہم نے محبت کے پیمانہ دیکھنا ہے کہ محبت کا پیمانہ ہے کیا۔ آقا حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہے، اس وقت کا ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی محبت اتنی زیادہ بڑھ نہ جائے، اس کی محبت کا درجہ بڑھتے بڑھتے اس سطح کے اوپر نہ پہنچ جائے کہ وہ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، اپنے والدین سے محبت کرتا ہے۔ یہاں والد کا لفظ آیا ہے، جہاں والدہ اور والدانوں کے حوالے سے یہاں بات ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ آپ جو محبت دنیا میں عام طور پر بندہ کرتا ہے، اپنی اولاد سے کرتا ہے یا اپنے بچوں سے کرتا ہے، مال اسباب سے کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ آپ والد سے، والدین سے بڑھ کر محبت کرے، اولاد سے بڑھ کر محبت کرے، اور والناس اجمعین، جمیع مخلوق سے بڑھ کر محبت کرے، تب اس کی محبت اس کامل درجے کے اوپر ہوگی کہ وہ یہ سمجھے گا کہ واقعہ ہی میری محبت اس پیمانے کے اوپر ہے۔ یہ آیا مبارکہ جب پڑھی جا رہی تھی اور یہ جو حدیث جب سنائی گئی تو اصحاب کرام کے سامنے سنائی گئی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ایمان کا درجہ بڑا عالی تھا، انہیں یہ بات سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ حدیث مبارکہ آیا مبارکہ ہمیں آج 14-15 صدیوں کے بعد آج کے موقع میں سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آج کے موقع میں جس
جس کو ہم محبت سمجھ بیٹھے ہیں وہ محبت اس درجے کی نہیں ہے۔ اس محبت کو اگر اس درجے کے اوپر لے جانا ہے تو پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو سب سے پہلے لانا پڑے گا۔ یعنی ہم اگر اولاد سے محبت کرتے ہیں تو اولاد کی محبت کسی کم درجے کے اوپر رکھنی ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے پہلے رکھنی ہے۔ یعنی اس محبت کو آپ نے جسم کے اوپر لانا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت، زیادہ وقت علامہ صاحب کو ملے چونکہ ان کا مرکزی خطاب ہوگا۔ میں یہاں پر چونکہ جسم کی بات آئی ہے تو تھوڑا سا آپ کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیا مبارکہ میں اولا تک گیا تھا، اولا بالمؤمنین انفسہم کے مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ انفس نفس کو کہتے ہیں۔ نفس کے ایک معنی ہے کہ سانس، جو سانس انسان لیتا ہے اس کو نفس کہتے ہیں۔ یعنی انفس، نظام تنفس پڑھا ہوگا جو بچے سائنس پڑھتے ہیں، نظام تنفس یعنی سانس لینے کا جو نظام ہے اس کو نظام تنفس کہتے ہیں۔ یعنی انسان کی جو جان ہے، جو سانس لیتا ہے، اس کی جو شرح ہے اس سے بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو آگے ہے۔ جسم کی بات ہوئی تو اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے کیا کمال کیا ہے کہ اشرف مخلوقات کا جو جسم بنایا ہے اس کی ساتھ ہی اس میں محمد کی ساتھ رکھی ہے۔ یہ جو سفر پیش کر رہا ہوں شاید اس سے پہلے آپ کے سامنے نہ گیا ہوں۔ آپ نے جسم مبارک کو دیکھیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں محمد جب آتا ہے تو میم، ہا، پھر میم، پھر دال۔ آپ ذرا اپنے جسم کو سفر میں لائیں اور سامنے دیکھیں کہ جو سر مبارک ہے اور جس کی انفس کی بات کی گئی کہ سانس جو ہے وہ پہلے میم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، پہلا میم ہے، پھر دارو بازو دیکھیں یہ ہاتھ کا شکل پیش کرتے ہیں، اور پھر جو سینہ اور پیٹ ہے یہ دوسرے میم کی شکل پیش کرتے ہیں، اور جو جسم کا نیچے والا حصہ ہے وہ دال کی شکل پیش کرتا ہے۔ عبادت کی جو اصل ہے وہ جو سجدہ ہے، نماز، جب بندہ سجدے میں جاتا ہے، نماز کا کمال سجدہ ہے، جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو سجدے میں بالکل اس میں محمد بن جاتا ہے۔ ذرا غور کیجیے، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام ہی ایسا ہے کہ جو انسان کی جو سخت بنائی گئی اس کو بھی اسی سخت میں رکھا گیا۔ اور بھی کوئی شکل بنائی جا سکتی تھی؟ رب کائنات نے کتنی اشرف المخلوقات کی پیاری شکل بنائی ہے، اور اس شکل کو پھر اس میں محمد کے اس ذات کے ساتھ منسوب کیا ہے۔ یہ مقام فکر ہے۔ اور پھر جب بندہ سجدے میں جاتا ہے اس وقت اس میں محمد کا نقشہ بن کے یہ کہتا ہے کہ بندہ تیری نماز کامل اب ہوئی ہے کہ تو اس میں محمد میری عبادت کر رہا ہے، لیکن بار بار سجدے کر کے تم میرے حبیب کی جو ذکر ہے اس کو بلند کر رہا ہے۔ حاضرین مکرم، یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر آپ کے اندر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے تو پھر کچھ دل کی بیماریاں بھی نہیں آنی چاہیے۔ یہ بھی ایک پیمانہ رکھنا ہے، آپ نے دوسرے کی طرف نہیں دیکھنا، اپنی ذات میں دیکھنا ہے کہ میرے اندر خامیاں کتنی، اور جس کے اندر محبت رسول ہے
نارو والی سے محبت نہیں، وہ بھی ایک محبت ہے، ہم چونکہ صرف روایات میں پڑھ رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ محبت اگر اس کے پاس ہے، یعنی محبت کا وہ درجہ اس کے بندے کے پاس ہے، تو اس بندے کو یہ دیکھنا ہے کہ اس بندے کے دل کے اندر جو بیماریاں ہیں اگر وہ اسی طرح ہیں۔ حسد کی بیماری موجود ہے۔ حسد کیا ہے؟ کہ ہم جب کسی کے پاس اچھی چیز دیکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اس کو کیوں مل گئی؟ یہ حسد ہے، یہ ایک بیماری ہے۔ حاضرین مکرم، جس دل میں، جس ذہن میں، جس جسم میں اسم محمد ہے، ذکر مصطفیٰ ہے، محبت رسول ہے، اس جسم میں حسد نہیں ہوتا۔ ایک رشک ہوتا ہے کہ کسی کے پاس اچھی گاڑی ہے تو وہ رشک جائز ہے، کہ اس کے پاس اچھا مکان ہے، اچھی گاڑی ہے، تو خدا اس کو اچھی گاڑی دی ہے، اس کے اوپر فضل کیا ہے، شکر تیرا، مجھے بھی ایسی چیز دے دے، یہ رشک ہے، یہ جائز ہے، ایسا کرنا جائز ہے۔ غیبت یہ بھی ایک دل کی بیماری ہے۔ چغلی، جھوٹ، میں چونکہ مختصر یار ایک کی وضاحت میں نہیں جانا چاہتا، آپ سنتے رہتے ہیں جھوٹ کیا ہے، غیبت کیا ہے، بغض کیا ہے، عداوت کیا ہے، یہ دل کی بیماریاں ہیں۔ یہ دل کی بیماریاں حاضرین مکرم اس وقت زیادہ دل میں داخل ہوتی ہیں جب محبت رسول ہماری کمزور پڑ جائے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اگر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جسم میں ہے، میں پیمانے کی بات کر رہا تھا کہ پیمانہ، ترازو، اپنا ترازو رکھنا ہے، جانچتے رہنا ہے اپنے ساتھ کو کہ آیا میرے اندر جو محبت ہے وہ کامل ہے یا ناقص ہے۔ اس محبت اگر دل میں اسی طرح بیماریاں قائم ہیں تو پھر یہ سمجھ جائیں کہ میرے اندر محبت کی کمی ہے۔ فطرت میں اللہ تعالیٰ نے محبت رکھ دی ہے اپنی اور اپنے حبیب کی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو گرد و غبار کرتا ہے، دنیاوی معاملات میں پڑھ کر ادھر ادھر قسم کر بندہ بعض اوقات محبت رسول سے دور ہو جاتا ہے، یا ویسے ہی نعتیں بھی سنتا ہے، نعتیں پڑھتا بھی ہے، لیکن صرف گلے کے اوپر سے دل میں نہیں جاتی ہیں۔ اس لیے دل کی صفائی اگر کرنی ہے تو زیادہ سے زیادہ پاک آسان طور پر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ جو بھی درود پاک آپ کو آ جائے اس کا وظیفہ لگے رکھیں اور تصور مدینہ شریف کا کریں، محمد حضرہ کا کریں، اور یہ التجا پیش کریں آقا حضور کی بارگاہ میں کہ میرا دل اس درود پاک کے صدقے سے صاف کروا دے۔ درود پاک جب ہم پڑھتے ہیں تو اس وقت یہ ذہن میں رکھیے کہ آقا حضور کی شان ہے ہی بلند، اور رفعنا لک ذکرک فرمایا گیا، وہ ہے ہی بلند۔ ہم جب ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں، جب درود پاک پڑھتے ہیں، اس وقت آپ نے من کو صاف کر لیے ہوتے، تو اس لیے زیادہ سے زیادہ درود پاک کا وظیفہ جاری رکھیں۔ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ محبت رسول کے اوپر سازشیں بھی بہت کی، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سازشیں بھی بہت ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں۔ ہر ایک والدین کو خاص کر کے، بچوں کو، نوجوانوں کو ایک چیز کی آگاہی ہونی چاہیے کہ جو سازشیں ہیں وہ کیا ہیں، اور محبت رسول کے اوپر جو بنیادی آیا مبارکہ ہیں، جو احادیث مبارکہ ہیں، یہ جو جشن ہم مناتے ہیں میلاد کا، اس کے اوپر جو آیا مبارکہ ہیں، ابھی علامہ صاحب نے شروع میں یہاں پر پڑھی بھی آیا مبارکہ، تو اس کے مطابق اس کو ہر ایک چیز کو چاہیے والدین کو کہ اپنی اولاد کو وہ ازبر کرائیں، خود ازبر کریں،
تاکہ آپ کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکے. ایمان کو پکا کرنے کے لیے ان ہتھیاروں کا آنا لازمی ہے. اور جو سازشیں ہوئی علامہ نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ہے کہ یہ فاقہ شبہات سے ڈٹا نہیں ذرا روح محمدی اس کے جسم سے نکال دو. سبحان اللہ. اس کے جسم سے روح محمدی نکال دو. ظاہر تو وہ نعرے لگاتا رہے، نعتیں پڑھتا رہے، واز کرتا رہے، واز سنتا رہے، لیکن اس کے دل میں عشق مصطفیٰ نہ رہے. وہ چلتا پھرتا جنازہ ہوگا. محبت نہیں تو ہمارا چلتا پھرتا ایک جنازہ ہے. اور آج امت مسلمان کے اوپر جو یہ وقت آیا ہوا ہے، یہ جو آزمائشیں آئی ہوئی ہیں، یہ جو ظالم حکومتیں آئی ہوئی ہیں، یہ جو وبائیں آئی ہوئی ہیں، یہ کہ آج محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کمی آ گئی. حاضرین کرام، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر عالمی سازشیں اس محبت کو کمزور کر رہی ہیں تو ان کو جاننا بھی لازمی ہے. یہاں میں دو بڑی سازشوں کا یہاں ذکر کرنا چاہوں گا. دو بڑی سازشیں محبت رسول کو مومن کے جسم سے، مسلمان کے روح جسم سے نکالنے کی کوشش کی گئی. وہ بڑی سازشیں کیا تھی؟ پہلی سازش سرزمین عرب سے اٹھتی ہے. عبد الوہاب نجدی کو عرب میں پالا پوسا گیا. عبد الوہاب نجدی جس کی وجہ سے وہابیت کا فتنہ پھیلا. یہ ایک فتنہ، یہ کیسے پھیلا یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. یہ ہم اپنے پاس سے بیان نہیں کر رہے. ایک انگریز ہم فرے کی لکھتا ہے. کیا نام ہے؟ ہم فرے. ہم فرے کے اعترافات پڑھیے. چھوٹا سا کتابچہ اردو میں ملتا ہے. ہم فرے کے اعترافات اگر نیٹ کے اوپر جائیں تو اس کے اوپر بھی موجود ہوگا. ہم فرے کے اعترافات، اس نے اعتراف کیا ہے. اس کو خاص کر کے سرزمین حجاز میں بھیجا گیا، سرزمین عرب میں بھیجا گیا، مدینہ میں بھیجا گیا کہ وہاں جا کے کسی ایسے عربی کو ڈھونڈو کہ جس کو آپ اپنے سانچے میں ڈال کر اس کو اس طرح سے پیش کرو کہ وہ محبت رسول کو لوگوں کے دلوں سے نکالنا شروع کر دے. دیکھا انہوں نے آگے خاصا وقت گزارا. انہوں نے 10-5 سال وہاں پر گزارے. اس کے بعد انگریز مختلف جگہوں کے اوپر گئے تو عرب کے اوپر جو گیا اس کا نام ہم فرے تھا. یہ یہودی، یہ انگریز، یہ اسلام ایمان کے دشمن ہیں. یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ سازشیں کس طرح کرتے ہیں. انہوں نے باقاعدہ اس کو تیار کیا اور تیاری کے ساتھ اس طرح کی تیاری کی گئی کہ آہستہ آہستہ اس بندے تک پہنچا گیا کہ ظاہری وہ مومن تھا، حاجی نمازی تھا. اس کو دیکھا گیا اور اس کے آج سعود کے ساتھ بھی رابطے تھے. اس کی صورتحال کو مزید بہتر کرنے کے لیے فنڈ دیا گیا، مال دیا گیا. یہ خود اعترافات کے اندر ہم فرے خود لکھتا ہے. مال اسباب دیا گیا تاکہ آہستہ آہستہ اس کو پروان چڑھایا جائے، اس کے نام کو ہم آگے پیچھے مشہور کروا دیں. جب یہ نام مشہور ہوا تو اس نام کے ساتھ انہوں نے یہ کیا کہ اس نام کے ذریعے اس کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جو محبت تھی اس کو آہستہ آہستہ کم کرنے کے لیے اس نے اپنے بات شروع کر دیے، اپنا ایک بیان شروع کر دیا. حاضرین مکرم، چونکہ وقت مختصر ہے میں دوسرے فتنے کی طرف جاؤں گا. عبد الوہاب نجدی کا جو فتنہ ہے وہ اپنی جگہ، یہ ذہن میں رکھیے گا. اور جو دیوبندی ہے یہ ایک مسلک ہے، یہ ایک مسلک ہے. دیوبند ایک ادارہ ہے دارالعلوم. اس کو اور وہابیت کو آپس میں مکس نہ کریں. وہ مکس کرتے ہیں، مکس کرنے والے بھی کام خراب کرتے ہیں. اور جن کے اندر مور لگی ہے وہ بہت کم ہے، جن کے اندر مور لگ چکی ہے وہ کم ہے. زیادہ
محبت متزلزل کرنے کے لیے ان کو اس طرف لایا جاتا ہے، اور کم ایمان والوں کو، کم علم والوں کو اس طرف لایا جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ ان کے ایمان کو دوسری طرف لے جایا جاتا ہے۔ ان لوگوں کو آپ ٹارگٹ نہ بنائیں، ان کو قریب لائیں، محبت کے ذریعے ان کو قریب لائیں، تاکہ وہ جن کے اوپر مور لگ چکی ہے بدبخت وہ اس طرف نہ لے کر جائیں۔ دوسرا فتنہ، فتنہ قادیانیت، وہ سرزمین عدم کے اوپر ہوگا۔ وہ سب جانتے ہیں کہ فتنہ قادیانیت کیا ہے۔ ان دو بڑے فتنوں کے حوالے سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ وقت کا مجھے جو وقت دیا گیا تھا آدھا گھنٹہ دیا گیا تھا، کیونکہ میں بھی کوشش کروں گا کہ وقت میں ختم کروں، کیونکہ اب نیکسٹ آگے والا خطاب ہونا ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس چیز کو اپنے اختتام کے اوپر لے جاؤں، بلکہ علامہ صاحب کا اصل میں خطاب ہوگا۔ حاضرین مکرم، ان دو فتنوں کو ذہن میں رکھیے اور اپنی اولادوں کو بھی اس حوالے سے باور کرائیے کہ یہ جو فتنے ہیں، یہ فتنے ان سے بچ کر رہنا ہے، اپنی اولادوں کو اس سے محفوظ رکھنا ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جو محبت کا پیمانہ دیا ہے اس پیمانے کو بھی بار بار پرکھتے جائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ ہم بیان کرتے ہیں، جو کچھ سنتے ہیں، جو سناتے ہیں، اس سب پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔